الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن و انس کی پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل عبادت وہ نماز ہے، کیونکہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان، یعنی مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے، اور نماز اسلام کا ستون ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے، جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فلاح پانے والے انسانوں میں، مسلمانوں میں سے کامیاب ہونے والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی: والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک دوسرے جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز قائم کرنے کا حکم دیجیے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجیے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ بلا شبہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز صحیح اور مکمل ہوئی تو وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، اور جس کی نماز خراب ہوئی وہ ناکام اور تباہ ہو گیا۔ اور اسی طرح نماز کی بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5، تم میں سے جس کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ نہائے، ما تقول ذلك یبقی من درنہ، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ کیا اس کے جسم پر کوئی میل، کوئی گندگی باقی رہے گی؟ قالوا لا یبقی من درنہ شیئا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جسم پر کوئی بھی گندگی، کوئی بھی میل باقی نہیں رہ سکتی۔ قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے ہی 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز کی دین اسلام میں بہت سارے اہمیت، فضائل بیان ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو مرد و عورت پر دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض ہے۔
جو مرد کے لیے کسی صورت معاف نہیں، حتیٰ کہ بیماری اور میدان جنگ میں بھی معاف نہیں۔ یہی وہ فریضہ ہے جس کے ذریعے سے، جس کی وساطت سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محو تکلم ہو سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں۔ نماز پابندی وقت سکھاتا ہے، نظم و ضبط سکھاتا ہے، اور نماز طہارت اور نظافت کا عادی بناتا ہے، فواحش اور منکرات سے روکتا ہے۔ لیکن افسوس آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان نماز پڑھنے میں غفلت برتتے ہیں۔ کچھ تو پڑھتے ہی نہیں، لیکن بعض نمازوں کو پڑھتے ہیں، بعض کو نہیں پڑھتے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد ان کی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا نہیں کرتی۔ اس کی بڑی وجہ فرقہ پرستی ہے، مختلف فرقوں اور مختلف مسلکوں میں بٹ جانا، اور اپنے اپنے بزرگوں، اپنے اپنے اماموں اور اپنے اپنے علماء کا بتائے ہوئے طریقے سے نماز پڑھنا۔ حالانکہ شریعت میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اصل اسلام تو قرآن و حدیث ہی ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھیں، کیونکہ شریعت کے مطابق عمل نہ کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، محنت کرنے والے، تھک جانے والے، لیکن وہ گرم آگ میں داخل ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھیں۔ اس لیے میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، یہ ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں دروس کے قسط وار۔ اس میں انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کا پورا طریقہ بیان ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہمیں نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت کو جانتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے لیے بہت ساری وعید ہیں۔ منافقین کی جو صفات ہیں ان میں سے اس صفت کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، بلا شبہ منافقین اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نہایت سست کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر ان نبیوں کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بنے جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ عنقریب فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاة یوم القیامہ، جس نے نمازوں کی حفاظت کی قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور، دلیل اور نجات کا سبب ہوگی۔ ومن لم يحافظ علیہا لم یکن لہ برہان ولا نور ولا نجاة، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی اس کے لیے قیامت کے دن کوئی چیز دلیل، نور اور نجات کا سبب نہیں ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيَّ بْنِ خَلَفٍ، وہ شخص قارون، حامات، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ جنتی لوگ جہنم میں جانے والے اپنے دوستوں سے جہنم میں جانے کا سبب پوچھیں گے تو وہ جواباً کہے گا قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، کہ ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے۔ لہٰذا نماز کا پڑھنا بہت ہی لازمی اور ضروری ہے۔
نماز پڑھے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا لازمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز کو اپنے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔